Bismillahirrahmanirrahim. I am Amir Hussain Shah, Assistant Professor of Economics, Government Postgraduate College Atak. عزیز طلباء، آپ کو BA/BSc پارٹ 2 کے پیپر 2 میں خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ جس طرح آپ کا اور میرا ساتھ تھرڈ ایئر اکنامکس پیپر اے میں رہا تھا، لیکن کووڈ-19 کی وجہ سے جو آن لائن کلاسز ہیں، میں کوشش کروں گا آپ کو اس پیپر کے بارے میں تفصیل سے اسٹڈی کروانے میں۔ یہ ہمارا پیپر بی، اکنامکس پیپر بی یا اکنامکس پرنسپل آف اکنامکس 2 ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں جو ہماری سلیبس میں بکس ہیں۔ ویسے تو مارکیٹ میں بہت ساری بکس اویلیبل ہیں، لیکن میں آپ کو یہ اہم ہدایت کی بک ریکمینڈ کروں گا کیونکہ یہ ہمارا انشاءاللہ میکسیمم کورس کور کرے گا۔ جس طرح تھرڈ ایئر میں زیادہ تر اسٹوڈنٹ جو تھے وہ اردو میڈیم سے بلانگ کرتے تھے، لیکن کچھ طلباء ایسے بھی تھے جو انگلش ورژن میں بھی پڑھ رہے تھے، لہٰذا مارکیٹ میں یہ دونوں بکس آسانی کے ساتھ آپ کو میسر ہوں گی۔ تو اردو میڈیم کے ساتھ ساتھ انگلش کے جو ٹرمینالوجی آئیں گی میں وہ اس کو بھی ایکسپلین کرتا جاؤں گا۔ تو سب سے پہلے آج ہمارا جو پہلا لیکچر ہوگا وہ ہمارا پیپر بی کے انٹروڈکشن کے بارے میں ہوگا۔ تو پیپر بی پیپر اے کے برعکس، یعنی ہمارا 100 نمبر کا یہ پیپر ہوگا اکارڈنگ ٹو دا یونیورسٹی آف پنجاب، جو سلیبس ہے اس کے مطابق ہے۔ اس پیپر میں ٹوٹل مارکس ہے 100، اور یہ پیپر بھی آپ کا 2 حصوں پر مشتمل ہوگا، یعنی سیکشن 1 اور سیکشن 2۔ سیکشن 1 جو ہے یہ ہوگا کلیاتی معاشیات یا میکرو اکنامکس۔ تھرڈ ایئر میں آپ نے پڑھا تھا مائکرو اکنامکس، جزیاتی معاشیات۔ تو اس لیکچر میں ہم کلیاتی معاشیات، یعنی یہ جو پیپر ہوگا اس کا سیکشن 1 جو ہوگا، یہاں پر سے یونیورسٹی جو سلیبس آپ کے لیے دے گی، یعنی وہ سیکشن 1 سے آپ سے 6 کوسچن دیں گے، اس میں سے آپ نے سیکشن 1 میں سے 3 کوسچن اٹیمپٹ کرنے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اسی طریقے سے جو سیکشن 2 ہوگا، سیکشن 2 جو ہوگا وہ ہوگا جی آپ کا پاکستان کی معاشی ترقی۔ یہاں پر آپ سے 4 کوسچن وہ پوچھیں گے اور آپ نے 2 اٹیمپٹ کرنے ہیں، یعنی ٹوٹل کوسچن جو ہو جائیں گے وہ 5 ہو جائیں گے۔ آسانی کے لیے میں پھر آپ کو ریپیٹ کر دوں کہ جو سیکشن 1 ہوگا آپ کا، اس میں 6 کوسچن ہوں گے کلیاتی معاشیات میں سے، آپ نے 3 اٹیمپٹ کرنے، اور سیکشن 2 جو ہوگا اس میں سے پاکستان کی معاشی ترقی میں سے 4 کوسچن ہوں گے، وہاں سے آپ نے 2 اٹیمپٹ کرنے۔ ہر کوسچن کے 20 نمبر ہیں، یعنی ٹوٹل نمبر کتنے ہو جائیں گے 100۔ تو سب سے پہلے آج ہم تعارف کر لیتے ہیں اپنے اس پیپر میں کہ ہم نے پیپر بی کلیاتی معاشیات میں کیا کیا باب، کیا کیا وہ جو ٹاپک ہیں پڑھنے ہیں، تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے جس وقت ہم اپنا سلیبس شروع کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم نے کلیاتی معاشیات کا فریم ورک، یعنی جو پہلا ابتدائی تعارفی چیپٹر ہے، انٹروڈکشن چیپٹر ہے، اس میں ہم کلیاتی معاشیات ورسز جزیاتی معاشیات یا کلیاتی معاشیات کی اہمیت کیا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو جو کہ ہمارا تھرڈ ایئر میں پیپر اے تھا، اس میں ہم نے پہلے ابتدائی چیپٹر میں وہاں پر بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جزیاتی معاشیات میں ہم کن کن چیزوں کو یا کن کن سیکٹر کو ڈسکس کریں گے۔ کلیاتی معاشیات کے فریم ورک میں ہم دیکھیں گے بصیت مجموعی پوری معیشت کا جائزہ لیں گے، یعنی پوری معیشت کا جائزہ کس طریقے سے لینا ہے، جس طریقے سے آپ کا جو چیپٹر شروع ہوگا قومی آمدنی روزگار کا تعین 2 شعبی معیشت۔ اس میں سب سے پہلے ہم کلاسیکل نظریہ روزگار، یعنی یہ کلاسیکل نظریہ روزگار کیا تھا، سے کے قانون منڈیاں، ٹھیک ہے جی، اور نظریہ مقدار زر، اجرت کا حقیقی اجرت کیا ہے، کلاسیکل اور کلیاتی معاشیات کا نظام کا ڈائیگرام سے اظہار، اور کلاسیکل سسٹم پر تنقید۔
یعنی میکرو اکنامکس یا کلیاتی معاشیات کا ارتقاء کہاں سے شروع ہوا، پھر اس کا کلاسیکل نظریہ روزگار کو کیوں اہمیت حاصل ہوئی، اس میں جے بی سے کے قانون منڈیا ہم تفصیل سے ڈسکس کریں گے، پھر کلاسیکل کا دور جس وقت ختم ہوا، یعنی وہ جو ڈپریشن آیا تھا 1930 کا، اس کے بعد 1936 میں جان مینارڈ کینز نے اپنی ایک بک لکھی تھی دا جرنل تھیوری آف انکم اینڈ امپلائمنٹ۔ اس کے بعد کینز کا نظریہ روزگار اور قومی آمدنی کی توازنی سطح، بچتوں اور سرمایہ کاری کے طریقے کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ جو ہمارا یہ ابتدائی چیپٹر ہوگا قومی آمدنی روزگار کا تعین، یعنی نیشنل انکم اینڈ انکم ڈسٹریبیوشن کے بارے میں، ٹو سیکٹر اکانومی کیا تھا۔ اگر آپ کو یاد ہو میتھمیٹیکل اکنامکس میں ہم نے وائی از اکول ٹو سی پلس آئی پڑھا تھا، اور اسی طریقے سے تھری سیکٹر اکانومی میں ہم نے پڑھا تھا وائی از اکول ٹو سی پلس آئی پلس جی۔ تو قومی آمدنی کے متعین کنندگان میں دو شعبی معیشت کے بارے میں ہم پڑھیں گے، پھر اس میں ہم صرف اور بچتوں کے اتفال کے بارے میں پڑھیں گے، کینز کا سائیکلوجیکل لا آف کنزمپشن پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو کنزمپشن کے مختلف ہائپوتھیسز یا نظریات ہیں جو کینز سے شروع ہوئے ہیں، اور چار بہت ہی امپورٹنٹ نظریات ہیں۔ میں کوشش کروں گا ان کے نوٹس آپ کو پرووائڈ کروں، نہیں تو یہاں بک سے ہی آپ کو تیار کروا دوں گا، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس چیپٹر میں، اس ٹاپک میں ہم سرمایہ کاری اور اس کے متعین کنندگان، مختتم استعداد سرمایہ اور مختتم استعداد سرمایہ کاری کو متعین کرنے والے عوامل ڈسکس کریں گے۔ عزیز طلباء، یہ قومی آمدنی روزگار کا تعین دو شعبی معیشت یعنی کلاسیکل سے کینیزین، اور پھر قومی آمدنی کے متعین کنندگان دو شعبی معیشت یعنی وائی از اکول ٹو سی پلس آئی پلس جی۔ اگر آپ کو یاد ہو ہم نے میتھمیٹیکل اکنامکس میں ایگریگیٹ ڈیمانڈ اور ایگریگیٹ سپلائی کے بارے میں پڑھا تھا، تو یہاں پر ہم انشاءاللہ تھیوریٹیکل بیک گراؤنڈ کے ساتھ اس کو ڈسکس کریں گے اور ڈائیگرام کا اظہار کریں گے کہ مجموعی طلب کیا ہوتی ہے اور مجموعی رصد کیا ہے۔ فورتھ جو ہمارا ٹاپک ہوگا، یعنی جو فورتھ سلیبس میں ہوگا، وہ اشیاء اوزار کی منڈیوں میں توازن، یعنی گوڈز اینڈ منی مارکیٹ کا جو ایکلیبرم ہے وہ بارے، یعنی اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ آئی ایس خط کیا ہے، آئی ایس خط کا تعلق کس سیکٹر سے ہے، ایل ایم خط کیا ہے، ایل ایم کا خط کا تعلق کس سے ہے، آئی ایس اشیاء کی منڈی کو ظاہر کرتا ہے، ایل ایم زر کی منڈی کو ظاہر کرتا ہے، اور پھر دونوں جس وقت یہ خطوط ملتے ہیں وہاں پر قومی آمدنی کا توازن یا ایکولیبرم لیول آف آمدنی اور ایکولیبرم لیول آف انٹرسٹ ریٹ کس طرح متعین ہوتا ہے۔ عزیز طلباء، جس طریقے سے یہاں تک میں نے جو ٹاپک آپ سے ڈسکس کیے ہیں، یہ ہم نے بڑا باریک بینی سے جائزہ لینا ہے، کیونکہ آپ کے پیپر کے ابتدائی جتنے بھی کوسچن ہوں گے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ، وہ انشاءاللہ یہاں سے ہمارے کور ہونا شروع کر دیں گے۔ اس کے علاوہ ہم جو ففتھ ٹاپک ہے قومی آمدنی میں اتار چڑھاؤ، یعنی تجارتی چکر، بزنس سائیکل کیا ہے، ٹھیک ہے جی، ضارب کیا ہے، اسراء کیا ہے، ضارب اور اسراء کا باہمی عمل تجارتی چکروں کو روکنے میں کیا کردار ادا کرتے ہیں اور ان کو روکنے کے کیا اقدامات ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارا قومی آمدنی کے تعین پر زرعی اثرات کیا ہیں، زرعی پالیسی اور اس کا مفہوم کیا ہے، مقاصد کیا ہیں، مونیٹری پالیسی یا اس کے آلات کار کیا ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہم اس میں ڈسکس کریں گے۔ ساتواں جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہوگا مالیاتی یعنی فسکل پالیسی۔ فسکل پالیسی یا مالیاتی پالیسی کا مقصد کیا ہے، اس کے انسٹرومنٹ کیا ہیں، اس کا تعلق گورنمنٹ سے ہے، یعنی گورنمنٹ اپنی پالیسی کو متعین کرنے کے لیے، یعنی سرکاری اخراجات ہیں، انتقالی ادائیگیاں ہیں، ٹیکس وغیرہ ہیں، یہ جتنی باتیں میں نے ڈسکس کی اس کو ہم مالیاتی پالیسی کہیں گے، یعنی یہ گورنمنٹ سے ریلیٹ کرے گی کہ گورنمنٹ معیشت میں بہتری لانے کے لیے یہ جو انسٹرومنٹ ہیں یا جو اس کے اجزاء ہیں ان کو کس طرح بروئے کار لا سکتی ہے۔ عزیز طلباء، جو
آخری چیپٹر ہوگا یا آخری ٹاپک ہوگا وہ ہوگا انٹرنیشنل ٹریڈ اور اس کا قومی آمدنی کے تعین میں کیا کردار ہے، یعنی آج کے دور میں انٹرنیشنل ٹریڈ کیوں اہمیت حاصل کر چکی ہے اور اس کا کلاسیکل ہیکسر و ہیلن نظریہ بیلنس آف پیمنٹ اور عدم توازن کے بارے میں جو نظریات ہوں گے وہ اس میں ہم ڈسکس کریں گے۔ عزیز طلباء، اگر آپ نے دلچسپی لی انتہائی امپورٹنٹ یہ جو ٹاپک ہیں آج کل کے کرنٹ سیناریو میں اکثر ان جو ٹاپکس ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کیا جاتا ہے، پوری دنیا میں آج کل میکرو اکنامکس نے بہت اہمیت حاصل کر لی ہے، لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو دلچسپی کے ساتھ پڑھیں گے اور اس سے بھرپور استفادہ کریں گے جو آپ کی انشاءاللہ مستقبل میں بہت کام آئے گا۔ عزیز طلباء، اب ہم سیکشن 2 جہاں سے پیپر سیٹر آپ سے 2 کوسچن اٹیمپٹ وہاں سے کرنے ہیں لیکن پوچھے گا 4، یہ بہت ہی زبردست انٹرسٹنگ اور جرنل نالج کے اوپر ہمارا ٹاپک ہوگا، یعنی پاکستان کی معاشی ترقی۔ اس میں معاشی ترقی کا مفہوم اور اس کو سمجھنے کے لیے پاکستان جیسے انڈر ڈیولپ کنٹری یا کم ترقی یافتہ ممالک کی خصوصیات کیا ہوں گی، یعنی معاشی ترقی کی پیمائش کن طریقوں سے کی جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے جس طرح پاکستان ایک انڈر ڈیولپنگ کنٹری ہے، ہماری معیشت کو بہت سارے چیلنجز درپیش ہیں۔ ہمارے 2 مین جو سیکٹر ہیں وہ ہے ایک زراعت اور دوسرا ہے صنعت۔ یہ دونوں چیپٹر ہم نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ پڑھنے ہیں تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ پاکستان کی معاشی ترقی میں شعبہ زراعت کی اہمیت کیا ہے، اس کی خصوصیات کیا ہیں، شعبہ زراعت کو درپیش مسائل کیا ہیں، ان کو کس طریقے سے دور کیا جا سکتا ہے۔ زراعت کے ساتھ ساتھ ہم صنعت کے بارے میں بھی پڑھیں گے کہ پاکستان میں جو صنعت کا شعبہ ہے وہ پسماندگی کا شکار کیوں ہے، ہماری صنعت ترقی کی منازل کی طرف کس طرح جا سکتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ زراعت اور صنعت کے ٹاپک پڑھنے کے بعد ہم معاشی منصوبہ بندی کے ذریعے معاشی ترقی کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ معاشی منصوبہ بندی یعنی اکنامکس پلاننگ پاکستان کی معاشی ترقی کے حوالے سے کیا کردار ادا کر سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں معاشی منصوبہ بندی جس طرح 5 سالہ منصوبے چلتے آ رہے ہیں اور موجودہ گورنمنٹ اور اس کے علاوہ سابقہ گورنمنٹ کا پاکستان کی معاشی منصوبہ بندی میں کیا کردار ادا کیا۔ پاکستان میں معاشی ترقی کے خاطر وسائل کی حرکت پذیری یعنی مالیاتی وسائل کیا ہیں، پاکستان کی ملکی اور غیر ملکی وسائل کیا ہیں، بیرونی امداد کیا ہے، پاکستان کا انحصار قرضوں کے اوپر کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ عزیز طلباء، اگر ہم پاکستان کی معاشی ترقی بیسیکلی یہ ٹوٹل جرنل نالج کا کوسچن ہے، اس کے بارے میں اگر آپ تفصیل کے ساتھ ریڈنگ کریں گے، میں آپ کو فیکٹس اینڈ فگر بتاؤں گا، آپ انٹرسٹ لے کے پڑھیں گے تو یہ بہت دلچسپ شعبہ ہے۔ لہٰذا ہم یہاں پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا یہ جو ابتدائی پیپر ہے یا ابتدائی انٹروڈکشن کا لیکچر ہے یہ ہمارے پیپر بی یعنی پیپر بی میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، 2 اس پر مشتمل ہوگا، ایک ہوگا سیکشن 1 اور دوسرا ہوگا سیکشن 2۔ سیکشن 1 سے جو ہمارا سلیبس ہوگا وہ آئیں گے پیپر میں 6 کوسچن، وہاں سے ہم نے کرنے ہیں اٹیمپٹ 3 کوسچن، اور سیکشن 2 جو کہ پاکستان کی معاشی ترقی ہے یہاں پر سے آئیں گے 4 کوسچن اور اٹیمپٹ کرنے ہیں 2 کوسچن۔ ہر کوسچن کے 20 مارکس ہیں اور ٹوٹل مارکس ہوں گے 100۔ عزیز طلباء، میں امید کرتا ہوں کہ آج کے اس لیکچر میں میکرو اکنامکس یا کلیاتی معاشیات اور اس کے پیپر کا جو سلیبس ہے یا اس کے کوسچن کی جو ڈسٹریبیوشن ہے آپ آسانی کے ساتھ سمجھ جائیں گے۔ آپ کو کوئی بھی کیوریز یا کوئی کوسچن ہو اس پیپر کے بارے میں آپ مجھے واٹس ایپ جو گروپ بنا ہوا ہے معاشیات کا اس میں سے پہلے لیکچر سنیں، پھر اس کے بعد مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ شکریہ، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو۔